ایک تازہ خبر آپ سے شیئر کریں جو آئی ہے راولپنڈی سے۔ متروکہ وقف املاک راولپنڈی نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی رہائش گاہ لال حویلی کو سیل کر دیا ہے۔ راولپنڈی میں شیخ رشید کی رہائش گاہ لال حویلی کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اس کی مزید ڈیٹیلز حاصل کرتے ہیں نمائندہ جیو نیوز شبیر ڈار سے۔ شبیر، اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی، متروکہ وقف املاک راولپنڈی نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی رہائش گاہ لال حویلی کو سیل کر دیا ہے۔ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر وقف املاک آصف خان پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ لال حویلی پہنچے۔ ابھی ایف آئی اے کی نفری بھی لال حویلی پہنچی ہوئی ہے۔ لال حویلی سیل آپریشن میں وقف املاک کو ایف آئی اے کی بھی مدد حاصل ہے۔ وقف املاک نے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی، سی پی او راولپنڈی اور ڈائریکٹر ایف آئی اے کو معاونت کے لیے پہلے ہی خطوط لکھے تھے۔ 30 جنوری کو لال حویلی آپریشن کے لیے ضلعی انتظامیہ اور ایف آئی اے سے بھی اچھا شبیر، اس دوران شیخ رشید یا شیخ صدیق میں سے کوئی تھا وہاں پہ؟ جی، لال حویلی کا جو سیکیورٹی عملہ یہاں پر تھا وہ یہاں پہ موجود تھا، لیکن جو ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر ہے وقف املاک کے آصف خان، وہ پولیس کی بھاری نفری لے کر یہاں پر پہنچے۔ ایف آئی اے کی ٹیم بھی ان کے ساتھ تھی، لہذا جو پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ تھے یا جو لال حویلی کا عملہ تھا ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ان کی، نہ انہوں نے کوئی مزاحمت کی۔ لیکن جن لال حویلی میں جن 2 یونٹس پر کلیم ہے وقف املاک کا کہ یہ ان کی ملکیت ہے، ان 2 یونٹس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ باقی جو لال حویلی ہے وہ ابھی تک کھلی ہوئی ہے۔ جو لال حویلی کے اندر 2 یونٹس ہیں وقف املاک جن پر کلیم ہے وقف املاک کا کہ یہ ان کی ملکیت ہے، ان 2 یونٹس کو سیل کیا گیا ہے۔ اور لال حویلی سے ملکہ جو 6 اراضی یونٹس، دیگر 6 اراضی یونٹس ہیں، ان کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ ابھی ایف آئی اے کی بھاری نفری اور پولیس بھی یہاں پر پہنچی اور انہوں نے لال حویلی کا آپریشن کیا، اور وہ جو 2 یونٹس ہیں لال حویلی جن پہ ان کا کلیم ہے ان کو جو ہے سیل کر دیا گیا۔ اب یہاں سے پولیس اور ایف آئی اے کی ٹیم روانہ ہو گئی ہے لال حویلی کو سیل کر کے، چونکہ 30 جنوری کو لال حویلی آپریشن کے لیے ضلعی انتظامیہ، پولیس اور ایف آئی اے سے بھی مدد طلب کی گئی تھی۔ شیخ رشید اور ان کے بھائی شیخ صدیق لال حویلی سمیت وقف املاک کی 7 اراضی یونٹس پر غیر قانونی قابض ہے، یہ کہنا تھا ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر آصف خان کا۔ شیخ رشید اور ان کے بھائی شیخ صدیق کو اس حوالے سے متعدد نوٹسز بھیجے گئے تھے۔ ابھی 2 دن قبل شیخ رشید اور ان کے بھائی شیخ صدیق نے مقامی عدالت سے بھی رجوع کیا تھا، لیکن مقامی عدالت نے ان کی حکم امتناعی کی جو درخواست ہے وہ خارج کر دی تھی، جس کے بعد چونکہ آج 30 جنوری کے لیے وقف املاک نے تمام اداروں کو ضلعی انتظامیہ سمیت خط لکھا تھا کہ لال حویلی کو سیل کرنا ہے، لہذا ابھی قریباً 6:30 بجے کے قریب جو وقف املاک کا عملہ ہے اور جو ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر ہے وقف املاک کے، وہ پولیس کی بھاری نفری لے کر یہاں پر لال حویلی پہنچے ہیں اور انہوں نے جو لال حویلی اور اس سے ملکہ 6 اراضی یونٹس ہیں ان کو سیل کر دیا ہے۔ اچھا، تھوڑا ہماری سمجھنے کے لیے اس کو آسان الفاظ میں اگر بتا سکیں کتنی وسیع ہے لال حویلی اور کتنے بڑے حصے کو سیل کیا گیا، کیونکہ آپ بتا رہے ہیں صرف 7 یونٹس ہیں، تو مجموعی طور پر کتنے یونٹس ہیں لال حویلی کے اور رقبہ کیا ہے اوورآل؟ جی، جو سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی رہائش گاہ لال حویلی ہے یہ 5 سے 7 مرلے پر مشتمل ہے، اور اس میں چونکہ یہ پرانی پراپرٹی ہے اور وقف املاک کی بھی اس میں پراپرٹیز ہے، لوگوں کی بھی ہے، مختلف یونٹس میں یہ منقسم ہے، اور یہاں پر جو اس کے نیچے دکانیں ہیں وہ بھی پرائیویٹ لوگوں کے، کچھ پرائیویٹ لوگوں کے پاس ہے، کچھ شیخ رشید صاحب کے پاس ہے، کچھ جو ہے یونٹس اس میں وقف املاک کے ہیں۔ کیونکہ وقف املاک نے پہلے بھی ان کو بے دخلی نوٹس بھیجے تھے شیخ رشید اور ان کے بھائی شیخ صدیق کو، لہذا جب بے دخلی نوٹسز کے بعد بھی وہ خالی نہیں کرائے گئے تو اب وقف املاک نے لال حویلی کا آپریشن کر کے جو ان کے جو 2 یونٹس ہیں ان کو خالی کروایا اور ان کو سیل کروایا ہے۔ اور جس یونٹ میں شیخ رشید صاحب رہتے تھے یا ان کی زیر استعمال تھی، ان کے بھائی کی شیخ صدیق کی زیر استعمال تھی، تو اس کو بھی سیل کیا گیا؟ نہیں، شیخ رشید جہاں پہ مقیم ہوتے ہیں، جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں، جہاں پہ وہ
جو ان کی رہائش گاہ ہے، چونکہ لال حویلی جو نیچے والا پورشن ہے، گراؤنڈ پورشن ہے، اس میں 2 یونٹس ایسے ہیں جن پہ وقف املاک کا کلیم ہے کہ یہ ہمارے ہیں، ان کی ملکیت ہے، اور نیچے والے پورشن میں ایک کمرہ جو ہے شیخ رشید صاحب کا ہے، جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں، کارکنوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں، اکثر ان کا وہاں بیٹھنا ہوتا ہے۔ وہ ایک کمرہ بند کر دیا گیا ہے جو 2 سے 3 مرلے پر مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور پورشن ہے جو تقریباً 2 مرلے پر مشتمل ہے، اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ باقی جو لال حویلی ہے وہ کھلی ہے اور اس کو چھیڑا نہیں گیا ہے، لیکن لال حویلی سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک پرانا مندر ہے، اس کے ساتھ 2-4 دکانیں ہیں، ان کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ اچھا، شیخ رشید نے 2 روز قبل ہی اس کے متعلق بھی اپڈیٹ کر دیے گا، درخواست میں استدعا کی تھی کہ متروکہ وقف املاک کی غیر قانونی کارروائی انہوں نے قرار دیا تھا اور اس کے خلاف حکم امتناع دیا جائے، یہ درخواست کی گئی تھی، تو اس کا کیا نتیجہ سامنے آیا تھا؟ جی 2 روز قبل شیخ رشید اور ان کے بھائی شیخ صدیق نے ایڈوکیٹ عبدالرازق خان جو ہے وکیل ان کے ذریعے مقامی عدالت میں سول جج نوید اختر کے پاس درخواست حکم امتناعی کی درخواست دی تھی، اور اس میں انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ یہ جو وقف املاک کی کارروائی ہے یہ سیاسی انتقامی کارروائی ہے، اور وہ ان پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں شیخ رشید پہ، لہذا ان کو جو ہے انہوں نے اس میں یہ بھی کلیم کیا تھا کہ ان کے پاس دستاویزات بھی ہیں، رجسٹری بھی ہے لال حویلی کی، لیکن جو ہے ان کو سنا نہیں جا رہا ہے، جس کے بعد چونکہ وہاں پہ وقف املاک کے بھی وکیل پیش ہوئے، تو جو سول جج نوید اختر ہے انہوں نے شیخ رشید کی حکم امتناعی کی درخواست خارج کر دی تھی، اور اس میں عدالتی فیصلے میں یہ لکھا گیا تھا کہ جو وفاقی یا صوبائی ادارے ہیں جو یہ اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں اس میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی، لہذا آپ کو متعلقہ فورم ہے جو وقف املاک کا ہی فورم ہے وہاں پہ ہی آپ کو اپیل دائر کرنی پڑے گی، کیونکہ وقف املاک وزارت مذہبی امور کے ماتحت کام کرتا ہے، اور سپریم کورٹ کی واضح ڈائریکشنز ہے کہ جتنی بھی وقف املاک کی اراضی ہے جو غیر قانونی قابضین ہیں ان کو خالی کروایا جائے، لہذا اس میں سول عدالت کچھ نہیں کر سکتی، آپ متعلقہ فورم سے ہی رجوع کریں، چونکہ آج شیخ رشید اور ان کے بھائی شیخ صدیق نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ درخواست دینے کا ارادہ کیا تھا، لیکن وقف املاک نے اپنے شیڈول کے مطابق جو انہوں نے 30 تاریخ کے لیے ضلعی انتظامیہ اور پولیس کو خط لکھا تھا اس کے مطابق آج صبح ہی کارروائی کر کے ان 2 یونٹس کو سیل کر دیا ہے۔ شبیر ڈار نمائندہ جیو نیوز ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ متروکہ وقف املاک راولپنڈی نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی رہائش گاہ لال حویلی کو سیل کر دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ شبیر۔